سورہ مدثر کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اصحاب الیمین، مگر وہ لوگ جو کہ اصحاب الیمین ہیں۔ یمین کا لفظ یمن سے نکلا ہے جو کہ عموماً دائیں ہاتھ کے لیے بھی آتا ہے، مگر یہ برکت، خیر، نصیب، اچھی مقدر، اچھے اعمال والے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جنت میں ہوں گے، فی جنات یتساءلون، اور جنت میں یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ جنتیوں کا یہ سوال جواب اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے یہ پوچھیں گے کہ وہ ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے والے، ہمارے ساتھی، وہ ہمیں جنت میں کیوں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ اور ایک قول مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنتی جو ہے وہ جہنمیوں کو جہنم میں دے کے پھر ان سے جو ہے وہ سوال کریں گے۔ تو وہ کیسے سوال کریں گے جبکہ جنت اور جہنم کے درمیان میں تو ایک فاصلہ ہے یا ایک آڑ ہے؟ تو اس کو آج کے زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے، جیسے کہ ہم وائس کال کر لیتے ہیں یا کانفرنس کال کرتے ہیں، اسی طریقے سے عین ممکن ہے کہ اللہ پاک جہنمیوں کا منظر جنتی لوگوں کے سامنے لائے اور وہ ان کی یہ حالت دیکھ کے پھر ان سے سوال کریں گے کہ کیا ہوا کہ تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ایمان والے شمار ہوتے تھے، بلکہ لوگ تو تمہیں نیک بھی سمجھا کرتے تھے، آج تم یہاں پہ کیسے ہو؟ پھر اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مدثر جو ہے وہ شروع کی آیات میں سے ہے، ابتدائی وحی میں سے ہے، اور یہاں پہ مجرمین کا لفظ آ رہا ہے جو کہ اسم کا صیغہ بھی ہے کہ مسلسل جرم کرنے والے کو مجرمین کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ابھی کیا جرم کیا ہے؟ ابھی تو قرآن پورا نازل نہیں ہوا، شریعت مکمل تو ابھی آئی نہیں ہے، لیکن قرآن ان کو ابھی سے جو ہے وہ مجرم کہہ رہا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر، اور جنتی ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو وہ اپنا کیا جرم بتائیں گے، جبکہ ابھی تو کوئی شریعت، قوانین، قواعد اتنے نہیں آئے ہیں، لیکن ان کا پہلا جواب یہ ہوگا قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم جو ہے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ نماز تو ابتدا سے ہی جو ہے نازل ہو چکی تھی، اگرچہ وہ تہجد کی صورت میں تھی، نفلی نماز تھی، اور پھر وہ فرض نماز کی صورت میں آئی۔ نماز کے اوپر مختلف مراحل آتے رہے ہیں، لیکن ایک پہلا جرم کیا کہ عبادت کا شوق ان کے اندر نہیں تھا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا جرم کیا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی کہ حقوق العباد کا ذکر کیا۔ ان دو آیات میں جو ہے وہ پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، کیونکہ دین یا تو حقوق اللہ پہ مشتمل ہے یا حقوق العباد پہ، یا آپ یوں کہیں کہ دین جو ہے یا تو عبادات کے اوپر آتا ہے یا پھر فرائض کے اوپر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہمیں عبادت کا شوق تھا اور نہ ہمیں انسانوں کی کوئی فکر تھی۔ گرامر کے لحاظ سے یہاں پہ خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ مجرمین بھی اسم ہے، مسلین بھی جو ہے وہ اسم ہے، گویا کہ ایک آدھ نماز چھوڑنے سے یا کبھی کبھار کی کسی خطا اور غلطی سے اللہ پاک کسی کو مجرم ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک کسی کیفیت کو اسم کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جو انسان مسلسل کرتا ہے، اکثر کرتا ہے، لہٰذا ان کا اکثر نماز سے غفلت کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، اہمیت نہ دینا، یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا جس نے ان کو مجرمین میں شامل کر دیا۔ اور پھر گرامر کے لحاظ سے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پہ ان کے جب دو جرم بیان کیے ہیں تو ایک عبادت کا نہ ہونا مسلین سے، اس کو اسم سے بیان کیا ہے، مگر جب حقوق العباد کی بات آ جاتی ہے، فائنینشیل سپورٹ کی بات آ جاتی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں نطعم المسکین، اور نطعم جو ہے یہ فعل ہے، اور فعل جو ہوتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، مسلسل نہیں ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کسی کو سپورٹ نہ بھی کر سکتے ہوں، آپ کسی کو کچھ نہ بھی دے سکتے ہوں، نہ بھی کھلا سکتے ہوں، لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کا سوال نہیں کیا، لیکن جب کبھی کوئی ضرورت کی وجہ سے تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کو نہیں کھلایا اور پھر تمہیں اس بات کا دکھ بھی نہیں ہوا کہ میں اس کو سپورٹ کیوں نہ کر سکا، تو پھر یہاں پہ اس کو جو ہے مجرم کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا عبادت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عبادت انسان ہمیشہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کو اسم کے ساتھ بیان کیا، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی، اس کو اللہ پاک نے فعل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور پھر دونوں آیات میں نکو کا لفظ آتا ہے کہ ہم نہیں تھے جو نماز پڑھتے تھے، ہم نہیں تھے جو مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک معاشرے کی اجتماعی شکل کو پیش کیا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں عبادات کے شوق نہیں ہوتے، جنہیں نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، جنہیں اپنے ساتھ لوگوں کے، ان کے حقوق اور ان کے فرائض کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو ان دو عبادات کے اندر نظر نہیں آتا وہ پھر کہاں نظر آئے گا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اور یہ جہنمی لوگ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے جو صرف بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ آیت مبارکہ میں لفظ نخوض جو استعمال ہوا ہے، مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے اردو زبان میں غور و غوض کا لفظ بولتے ہیں تو غور جو ہے وہ خشکی کی گہرائی کو کہا جاتا ہے، اور جو غوض ہے وہ پانی کی گہرائی کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں جو ہے وہ نیگیٹو سینس میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بحث و مباحثے کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ آپ کے ایمان کے ساتھ تعلق ہے، نہ آپ کی قبر آخرت کے ساتھ تعلق ہے، نہ آپ کے عمل کے ساتھ تعلق ہے، مگر لمبی لمبی بحثیں ہوں گی، بڑے بڑے نکات یہ لوگ جو اٹھاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور خواہ دین کی باتوں کو آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ میں خائزین کا لفظ آیا ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے، کہ انفرادی طور پہ یہ معاملہ نہیں ہوتا بلکہ اجتماعی طور پہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مجلسیں لگتی ہیں، محفلیں لگتی ہیں اور پھر وہاں پہ دین کی باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے یہ کام مجلسوں اور محفلوں میں ہوا کرتا تھا اور آج یہ کام میڈیا کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیجئے، ریڈیو پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے، میگزین دیکھ لیجئے، بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ کنورسیشنز ہوتی ہیں اور ان کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے، دین کی باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ وہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جن کا عوام الناس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اور ان کو ان باتوں میں الجھایا جاتا ہے، مگر جب عمل کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا اگر ان تینوں آیات کا آپس میں ربط دیکھا جائے کہ جو انسان اپنی عبادات کو پورا کرنے والا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے حقوق و لباد کو پورا کرنے والا ہوگا، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان فضول قسم کی بحثوں کے اندر حصہ لے سکے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، یہ صرف اجتماعی سطح پہ نہیں بلکہ ہماری جو خاندانی مجلسیں ہوتی ہیں، ہم دوست احباب آپس میں بیٹھتے ہیں، رشتہ دار آپس میں بیٹھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی اکثر جو ہے دینی مسائل کے اوپر بحث چھڑ جاتی ہے اور ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوتا ہے، چاہے جس کے پاس نالج ہو یا نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کا معاملہ ایسا ہے جس میں بولنا میرا حق بنتا ہے۔ آپ میڈیکل کی فیلڈ پہ نہیں بول سکتے، آپ انجینئرنگ کی فیلڈ پہ نہیں بول سکتے، آپ کسی انوینشن پہ نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ مگر دین کے معاملے میں ہر انسان ہی اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے اور اس کی بات پہ اپنی رائے دیتا رہتا ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ اس بات کو کنڈم کر رہا ہے کہ بجائے بحث کرنے کے، ان باتوں میں پڑھنے کے، اپنی عبادات کے اوپر توجہ دیں، اپنے حقوق و لباد کے اوپر توجہ دیں۔ لہٰذا ان تین آیات کا آج ہماری زندگی کے ساتھ بہت ہی گہرا ربط نظر آتا ہے۔ اور بہت ہی اہم نقطہ جو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کے بعد اور حقوق العباد نہ کرنے کے بعد یہ تیسرا وہ اہم جرم ہے جو جہنمی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے جہنم میں جانے کا یہ سبب بنا۔ لہٰذا ہم اس بات کو کوئی بات ہی نہیں سمجھتے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے کس بات کے اوپر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ ہم کسی دینی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی دینی بندے کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کی باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو محض بات ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ محفلیں، تمہاری یہ باتیں کرنا، یہ مذاق اڑانا اور دین کی باتوں کو ڈسکس کرنا جو نیگیٹو وے میں ہے، تمسخر اڑانے کے انداز میں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ لہٰذا ایسی مجلسوں کا حصہ مت بنے جہاں پہ کوئی دین کے بارے میں بحث کی جا رہی ہو یا دین کے بارے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا پھر یہ ہے کہ کسی دیندار انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ یہاں پہ ضمناً اہل علم بڑی اہم بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں بات مت کرنا یا اس کو دکھ مت دینا جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو، اس لیے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر وہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت لگائے گا، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت لگا دی تو پھر اللہ اور تمہارے درمیان میں جھگڑا شروع ہو جائے گا اور اللہ اپنے اس بندے کا انتقام تم سے لے گا۔ جب ایک اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے ایک ولی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنے دین کے معاملے میں پھر کیسا رویہ رکھیں گے کہ جو اس کی کتاب کا، اس کے احکام کا، اس کی شریعت کا مذاق اڑائے گا تو پھر یہ براہ راست دشمنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت محتاط والا معاملہ ہے اور آج یہ بالکل عام بات بن چکی ہے۔ عام طور پہ لوگ بڑی بڑی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، صحابہ کرام کو ڈسکس کرتے ہیں، صحابیات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ایسے دقیق مسائل کی جن کا عوام الناس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اصل جو ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ عبادت کرنا اور اپنے حقوق پورے کرنا، ان سے ڈائیورٹ کر دیا جائے۔
पे आने वाली आयत बहुत खूबसूरत अंदाज में जो असल बात बयान कर रही हैं कि वो कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और वो लोग ये कहेंगे कि हम लोग वो हैं जो कि आखिरत के दिन का इनकार करते थे, हत्ता अताना यकीन, यहाँ तक कि हमारे पास यकीन आ गया, यानी कि मौत आ गई। मौत को यहाँ पे यकीन क्यों कहा गया है? इसलिए कि सबसे ज़्यादा यकीनी चीज़ इस दुनिया में मौत है। लिहाजा हमें दुनिया में अल्लाह ताला का इनकार मिलता है, नबी अलैहिस्सलाम का इनकार मिलता है, कुरान का इनकार मिलता है, मगर कोई मज़हब, कोई फ़िरका ऐसा नहीं है जो कि मौत का इनकार कर दे। और फिर इन आयात का रब्त जो है वो बहुत ही खूबसूरत है कि वो जो अपनी इबादत को छोड़ देते हैं, अपने फ़राइज़, अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ देते हैं और ज़िंदगी फ़ुज़ूल किस्म की बहसों में गुज़ार देते हैं, फ़ुज़ूल किस्म की मजलिसों में गुज़ार देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा असर किसके ऊपर पड़ता है? कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, कि उनका फ़ोकस आखिरत से हट जाता है। यहाँ तक कि मौत आ जाती है और उनको एहसास भी नहीं होता कि हमारी जवानी कहाँ चलेगी और हमारी ज़िंदगी कहाँ चलेगी। इसलिए अहले इल्म जो है बड़ी प्यारी बात ये फ़रमाते हैं कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी इबादत की फ़िक्र में लगा रहता है और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं बचता कि वो इस किस्म की महफ़िलें अटेंड करे और इस किस्म की बहस मुबासे के अंदर पड़े। अगर इन आयत मुबारका पे गौर किया जाए तो इनका जो मौज़ू हमारे सामने आता है वो ये है कि इंसान ज़िंदगी में अपने फ़ोकस से हट जाता है, अपने मकसद से हट जाता है। और आज हम में से अक्सर का ये मसला है कि जो अहम होता है हम उसको छोड़ के गैर अहम की तरफ ज़्यादा चलने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत करना, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है, यहाँ तक कि हमारा अल्लाह ताला से सामना हो जाए।